الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل کا بحث چل رہا ہے۔ ہم آج انشاءاللہ عز و جل مصدر، اسم تام، مضاف اور حرف استفہام وغیرہ کے تعلق سے پڑھیں گے کہ یہ سب عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، عامل معنوی کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے تعلق سے آج پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 61 میں مصنف فرما رہے ہیں مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی مصدر کا فعل جیسا ہوتا ہے مصدر بھی ویسا ہی عمل کرتا ہے۔ اگر فعل لازم کا مصدر ہے تو وہ اپنے فعل لازم کی طرح عمل کرے گا، اور اگر مصدر فعل متعدی کا ہے تو پھر وہ اپنے فعل متعدی کی طرح عمل کرے گا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، لیکن مطلقاً اپنے فعل کا عمل نہیں کرتا، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ دیکھیں آگے بیان کر رہے ہیں، مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، نہ موصوف ہو، نہ مصغر ہو، اور نہ اپنے معمول سے مؤخر ہو۔ ان چار چیزوں سے خالی ہونا چاہیے، یعنی مصدر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تب مصدر عمل کرتا ہے۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق فعل مذکور کا ہم معنی مصدر کو کہتے ہیں، یعنی فعل مذکور کا ہم معنی مصدر آئے، جو فعل پہلے گزر چکا ہے اسی کا ہم معنی مصدر آئے تو اسے مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مصدر کے عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو، کیونکہ جب وہ مفعول مطلق ہوگا تو وہ خود معمول ہوگا پہلے فعل کا، اور ایک اس میں معمول بھی ہو عامل بھی ہو یہ درست نہیں ہے، اسی وجہ سے مفعول مطلق نہ ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بعد ہے نہ موصوف ہو، مصدر موصوف ہوگا تب بھی عمل نہیں کرے گا، یعنی اس کی اگر صفت بیان کر دی گئی ہوگی تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔ نہ مصغر ہو، یعنی اس کی تصغیر نہ بنائی گئی ہو، اگر مصدر کی تصغیر بنا دی گئی ہو تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔ اور نہ اپنے معمول سے مؤخر ہو، یعنی جس پر یہ عمل کر رہا ہے وہ مصدر سے پہلے نہ آئے، اگر اس کا معمول یعنی جس پر مصدر عمل کر رہا ہے وہ اگر مصدر سے پہلے آ جائے تو پھر مصدر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ مصدر عامل قوی نہیں ہے بلکہ عامل ضعیف ہے، یہ اپنے سے پہلے عمل نہیں کر سکتا، ہاں اس کے بعد اگر کوئی ہے اسم وغیرہ تو اس پر عمل کر سکتا ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ جیسے اعجبنی ضرب زید بکرن، اعجبنی ضرب زید بکرن میں ضرب زید بکرن جو یہاں پہ بکرن منصوب ہو رہا ہے اسے نصب کون دے رہا ہے؟ ضرب مصدر بکرن کو نصب دے رہا ہے۔ ضرب مصدر یہ اعجبی کا فاعل ہے، اعجبنی جو فعل ہے اس کا فاعل ضرب ہے، تو ضرب مصدر یہ بکرن کو نصب دے رہا ہے۔ ضرب مصدر کیونکہ مفعول مطلق بھی نہیں ہے، موصوف بھی نہیں ہے، مصغر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا عامل اس سے مقدم ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ضرب یہ اپنے فعل کا عمل کر رہا ہے۔ جو مصدر معرف باللام ہو اس کا عمل شاذ ہے، یعنی جو مصدر معرف باللام ہو، جس مصدر پر الف لام ہو اس مصدر کا عمل کرنا شاذ ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یعنی خلاف قیاس ہوتا ہے، اس مصدر کا عمل کرنا خلاف قیاس ہے، شاذ ہے۔ نمبر 62 مضاف اپنے مضافلے کو جر کرتا ہے، جیسے غلام زید شاب، مضاف یہ عامل ہے، یہ بھی عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں غلام زید میں زید کو کسرہ کون دے رہا ہے؟ غلام دے رہا ہے نا، یہی تو مضاف ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ اصطلاح نمبر 63 اسم تام، اس اسم کو کہتے ہیں جو مضاف ہو یا اس کی کئی صورتیں ہیں، اسم تام کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو بیان کر رہے ہیں۔ اسم تام اس اسم کو کہتے ہیں
جو مضاف ہو ایک صورت، یا اس کے آخر میں تنوین ظاہر ہو دو صورت، یا تنوین مقدر ہو تیسری صورت، یا نون تثنیہ یا مشابہ نون جمعہ ہو۔ یہ تقریباً 4-5 صورتیں ہوئیں جو اس میں تام کی صورتیں بنتی ہیں، جیسے عشرون اور ثلاثون وغیرہ۔ دیکھیں عشرون ثلاثون کے آخر میں جو نون ہے یہ نون جمعہ نہیں ہے بلکہ مشابہ نون جمعہ ہے۔ مشابہ نون جمعہ کی مثال دے رہے ہیں، تو عشرون ثلاثون وغیرہ بھی کیا ہیں؟ یہ اس میں تام ہیں کیونکہ ان کے آخر میں مشابہ نون جمعہ موجود ہے۔ اس میں تام ایسے اسم کو نصب کرتا ہے جو اس میں تام کا ابہام دور کرے۔ اس میں تام سے ابہام کو جو دور کرتا ہے اس اسم کو اس میں تام نصب کرتا ہے، منصوب کرتا ہے۔ جیسے عندی ملؤ الکفی عسلاً، اس مثال میں ملؤ الکفی یہ اسم تام ہے جو کہ عسلاً کو نصب کر رہا ہے، عسلاً کو نصب کر رہا ہے۔ ملؤ التامی یہ مضاف کی مثال ہے، دیکھیں ملؤ یہ مضاف ہے الکف کی طرف۔ عندی ملؤ الکفی عسلاً، اس کے بعد ہے عندی رطل زیتن، یہاں پہ رطل جو ہے یہ زیتن کو نصب دے رہا ہے، یہ تنوین کی مثال ہے، یہ بھی اس میں تام ہے رطل، یعنی میرے پاس ایک رطل زیتون ہے۔ اس سے پہلے کا معنی ہوگا کہ میرے پاس ایک ہتھیلی شہد ہے، اصل کہتے ہیں شہد کو۔ اس کے بعد ہے عندی احد عشر فرسن، عندی احد عشر فرسن یعنی میرے پاس 11 گھوڑے ہیں، تو احد عشرہ جو ہے یہ فرسن کو نصب دے رہا ہے، احد عشرہ فرسن، یہ اس کی مثال ہے جس کے آخر میں تنوین پوشیدہ ہوتا ہے، تنوین مقدر ہوتا ہے۔ احدن تھا اصل میں، احد عشرہ اصل میں احدن و عشرہ تھا، تو واو کو حذف کر دیا گیا ہے، تو احد عشرہ فرسن یہ فرسن کو نصب دے رہا ہے، احد عشرہ۔ اس کے بعد ہے انا اکثر من کا مالن، انا اکثر من کا مالن، یہاں پہ جو مالن ہے اسے اکثر من کا نصب دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ربہ رجلا لقیتہ، ربہ رجلا لقیتہ میں رجلا کو نصب دیا گیا ہے، اس سے پہلے فعل کی وجہ سے، اس سے پہلے جو ربہ ہے وغیرہ نصب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ بھی تمیز کی مثال ہے۔ عندی رطلان زیتن، میرے پاس 2 رطل زیت ہیں، تیل ہیں، تو یہ بھی رطلان جو ہے یہ زیت کو نصب دے رہا ہے۔ عندی 70 حمارا، میرے پاس 70 گدھے ہیں، تو 70 حمارا کو نصب دے رہا ہے۔ الحاصل یہ کہ اس میں تام اس اسم کو نصب دیتا ہے جو اس سے ابہام کو دور کرتا ہے۔ تو اس میں تام کی کئی صورتیں ہیں، یا تو اس میں تام وہ اسم کہلائے گا جو مضاف ہو، یا وہ اسم کہلائے گا جس کے آخر میں تنوین ظاہر ہو، یا وہ اسم کہلائے گا جس کے آخر میں تنوین مقدر ہو، یا نون تثنیہ ہو، یا مشابہ نون جمعہ ہو۔ یہ اس کی چند صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 64، کم استفہامیہ اور قضا اور کأجن تمیز کو نصب کرتے ہیں، یعنی جو کم سوال کے لیے آتا ہے، کم استفہامیہ اور قضا اور کأجن یہ تمیز کو نصب کرتے ہیں۔ جیسے کم رجلا عندک، یہاں پہ دیکھیں کم استفہامیہ ہے، سوالیہ کم ہے، اور یہ رجلا کو نصب دے رہا ہے۔ کم رجلا عندک یعنی تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، کم رجلا عندک تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ عندی کذا درہمن، عندی کذا درہمن یعنی میرے پاس اتنے درہم ہیں، تو یہاں پہ کذا درہمن کو نصب دے رہا ہے جو کہ اس کی تمیز ہے۔ کأجن رجلا لقیتہ، کأجن رجلا لقیتہ اتنے مردوں سے میں ملا، تو یہاں پہ کأجن رجلا کو نصب دے رہا ہے جو کہ اس کی تمیز ہے، یعنی کأجن کی تمیز رجلا ہے جس کو کأجن نصب دے رہا ہے۔ اب کم استفہامیہ کے بعد کم خبریہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ کم خبریہ کیا عمل کرتا ہے، اور کم خبریہ تمیز کو جر کرتا ہے۔ جس کم کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے وہ کم تمیز کو جر کرتا ہے، جر دیتا ہے۔ جیسے کم مالن انفقت یعنی بہت سے مال میں خرچ کیا، کم مالن انفقت، یہاں پہ مال کو جر کم دے رہا ہے، کم مالین ہے، کم مالن نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ یہ
کم استفہامیہ ہے. کم استفہامیہ جو ہوتا ہے یہ تمیز کو جر دیتا ہے. دوسری مثال کم دارن بنیتو، کتنے ہی دار میں نے بنایا، یعنی بہت سے گھر میں بنایا. اس کے بعد ہے اور اگر کم خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کے علاوہ کوئی چیز ہو تو کم خبریہ کی تمیز کو نصب ہوگا. یہاں ایک صورت بیان کر رہے ہیں جس صورت میں کم خبریہ کی تمیز بھی منصوب ہوگی. کم خبریہ تو اپنے تمیز کو نصب نہیں دیتا بلکہ جر دیتا ہے. کم خبریہ اپنی تمیز کو جر دیتا ہے، لیکن ایک صورت ایسی بیان کر رہے ہیں جس میں کم خبریہ اپنی تمیز کو نصب دے گا، اس کی تمیز منصوب ہوگی. وہ صورت کیا ہے کہ کم خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کے علاوہ کوئی دوسری چیز آ جائے تو اب یعنی کیونکہ کم اور اس کے تمیز کے درمیان فصل ہو گیا دوسری چیز کے ذریعے سے، اسی وجہ سے کم اپنی تمیز کو نصب دے گا. جیسے کم فی الدار رجلن، یہاں پہ دیکھیں کم یہ کم ہے اور اس کی تمیز کیا ہے، رجلن ہے. کم اور رجلن کے درمیان فی الدار آ گیا، فی الدار کے ذریعے سے کم اور اس کی تمیز کے درمیان فصل ہو گیا، اسی وجہ سے رجلن منصوب ہے. نمبر 65 عامل معنوی دو ہیں. معنوی عامل کل دو ہیں. کیا کیا ہیں؟ اول ابتدا، یعنی عامل لفظی سے اسم کا خالی ہونا. عامل معنوی کتنے ہیں؟ دو ہیں. نمبر 1 میں کیا ہے؟ ابتدا، یعنی عامل لفظی سے اسم کا خالی ہونا، یہ ابتدا کہلاتا ہے. دوم فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا. فعل مضارع کا نصب دینے والے جو حروف وغیرہ ہیں ان سے اور جوازم جزم دینے والے جو ہیں ان سے خالی ہونا، یہ عامل معنوی ہے. دوم فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا، یہ بھی عامل معنوی ہے. مبتدا اور خبر کو ابتدا رفع کرتا ہے، یعنی ابتدا جو ہے عامل لفظی سے خالی ہونا، کسی اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا، یہ ابتدا کہلاتا ہے. مبتدا جو مرفوع ہوتا ہے یہ ابتدا کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ مبتدا عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، اسی وجہ سے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یعنی ابتدا مبتدا کو رفع دیتا ہے. اسی طرح خبر بھی، کیونکہ خبر بھی عامل لفظی سے خالی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے ابتدا رفع دیتا ہے. اس کے بعد بیان کرتے ہیں جیسے زید قائم. زید قائم میں جو رفع دینے والا یہ ابتدا ہے، قائم میں بھی رفع دینے والا ابتدا ہے. فعل مضارع جب ناصب و جازم سے خالی ہو تو مرفوع ہوگا. جیسے یضرب یضربانی یضربون. یضرب بھی دیکھیں مرفوع ہے، یضربانی بھی مرفوع ہے کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے، اگرچہ اس کے آخر میں پیش نہیں ہے. پیش آنا یہ صرف رفع کی علامت نہیں ہے بلکہ یضربانی تثنیہ ہے، اور تثنیہ میں رفع کی علامت کیا ہے؟ الف کا ہونا. اور یضربون یہاں پہ واو ما قبل مضموم کا ہونا، یہ رفع کی علامت ہے. حالت رفعی اس کی واو ما قبل مضموم سے آتی ہے، تو یہ یضربون حالت رفعی میں ہے، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں یضرب یضربان یضربون جوازم اور نواسب سے خالی ہیں، اسی وجہ سے یہ مرفوع ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ ورسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بھی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیا جائے گا. اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.